الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے. جو شخص قرآن شریف پڑھے اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے اس کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوگا. اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کہیں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے. ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. بس تمہارا ٹھکانہ وہی مقام ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو, خوب یاد بھی کرے اور پڑھے بھی اچھا, اس کا حشر قیامت کے دن ان معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں, سب سے اعلیٰ درجات کے جو حامل ہیں. ایک اور حدیث شریف میں روایت آتی ہے کہ صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو قرآن اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا. قرآن پھر درخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا, اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, سب سے افضل کلام ہے اور سب سے افضل ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر ایمان لانے کے بعد یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور بالخصوص ان بچوں کو اپنے پاک کلام ان کے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ تو چیٹیاں تھیں. ایک چیٹی نے کہا کہ باقی چیٹیوں سے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل نہ جائے. تو سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی بولی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ سمجھ سکتے تھے, سن سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ ان کو اتنا بڑا لشکر دیا اور ان کو یہ صلاحیت دی, وہ بہت شکر گزار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور انہوں نے دعا مانگی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ اے میرے رب, آپ نے جو مجھ پر نعمت کری اور جو میرے والدین پر نعمت کری تو اس کے بدلے میں مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں اور میں ایسے اعمال کروں جن سے آپ راضی ہوں, اور مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب احسان کرتے ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں.
یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ اتنے سارے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تھوڑے ہی بندوں کو اپنے پاک کلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ایسی بات پسند آ گئی، کس وقت انہوں نے نظر کرم فرما دی اس گھر پر، خاندان والوں پر اور ان بچوں پر، کہ اپنے پاک کلام کو ان کے دلوں میں محفوظ فرمایا۔ بہت ہی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ یہ کلام پاک ایسی نعمت ہے کہ جس پر اگر بات کی جائے تو کوئی حد نہیں۔ سب سے اہم بات جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز گائیڈنگ، رہنمائی، اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے جس کی انسان کو اپنی زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ مشورہ لیتا ہے لوگوں سے، الگ الگ مشورے آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مگر اگر آپ کے پاس کلام اللہ ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ آپ کی ایسی تمام مسائل میں آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے لیے صحیح فیصلہ لینا آسان ہوگا۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی بہت آپ کو اس کا احساس ہوگا اور اس سے مدد ملے گی۔ ہم زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کاف سلموں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ابراہیم صلی اللہ علیہ تلاوت کریں، ان کو تلاوت کے مدعو کرتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. ترجمہ. اے اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما. خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے. قرآن کو میرے لیے رہنما اور پیشوا بنا اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا. الہی اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے اور اس میں سے جو میں نہیں جانتا وہ مجھ کو سکھا دے اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا اور سارے عالم کی پرورش کرنے والے. آمین یا رب العالمین. رقم سے لوگوں نے کچھ تیار کیا وہ بھی پیش کرنا چاہیں گے. भाई जा बेटा कुर्सी पे बैठ जा. दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना. ए दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना. कितनी मोहब्बत
ابو جعفر بیان کیے انہوں نے وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہو سعادت حفظ قرآن کی، مبارک ہو مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی، مبارک ہو مبارک ہو خدا نے تم پہ رحمت کی، مبارک ہو بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی، مبارک ہو ترقی کے منازل طے کیے تم نے، مبارک ہو گلوں سے اپنے دامن بھر لیے تم نے، مبارک ہو یہ ساعت کی تیری بابرکت ہے، کیا ہی خوب منظر ہے، یہ ساعت کی تیری بابرکت ہے، کیا ہی خوب منظر ہے، سرور و کیف و مستی ہے، ہوا بھی روح پرور ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں بوستانوں میں، تمہارا تذکرہ ہونے لگا ہے آسمانوں میں، مبارک ہو سعادت حفظ قرآن کی، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی، مبارک ہو مبارک ہو کہ تم پر نور کی برسات ہوتی ہے، یہاں ہر بزم میں اب بس تمہاری بات ہوتی ہے، خوش قسمتی کی یہ نعمت تمہارے ہاتھ آئی ہے، یقیناً علم و دانائی کی کنجی تم نے پائی ہے، تمہارا جذبہ صادق تمہارے کام آیا ہے، ذائع قسمت کی محنت رنگ لائی ہے، ہمیشہ نغمہ قرآن سے دل آباد تم رکھنا، نبی کی سنتوں کو زندگی بھر یاد تم رکھنا، مبارک ہو سعادت حفظ قرآن کی، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی، مبارک ہو بچوں کی حفظ کلام پاک کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بچوں کے پہلے استاد حافظ جمال صاحب جنہوں نے بہت ہی محبت اور محنت سے آغاز کروایا. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ اسکول کا ٹائم بچوں کا میچ نہیں کرتا تھا تو فجر سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ان کو کہ آتے تھے باقاعدہ اور اس وقت بھی آ کر بچوں کو پڑھاتے تھے. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ 5 منٹ کے لیے تاثرات دکھائیں. نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسول الکریم. آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کم پڑھ لگی آواز تیز تھی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. میرے محترم عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم ناچیز حقیر کو ان بچوں کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور ابتدا کرائی، اور جب تک
پڑھنا پڑھانا اور پڑھانے والے لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا تب تک پڑھائی کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو نزول کیا اتارا بھیجا کس لیے بھیجا؟ نہیں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. ھدی للمسلمین تو نہیں کہا, ھدی للمتقین نے کہا, ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور جن لوگوں نے اس قرآن کے پیغام کو مانا وہ لوگ کامیاب ہوئے, دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. لہذا ایسے یہاں پر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا اور باضابطہ ماشاء اللہ ہم شکر گزار ہیں ان کی والدہ محترمہ کے اور والد صاحب جنہوں نے ہمارا ایسا ساتھ دیا اور ایسا جو ہے جیسے کہتے نہیں ہے کہ خواجہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ جن کا بیٹا انہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ تک نہیں پلایا اور اللہ سے دعا کی اللہ سے ایسا بنا کہ لوگ دیکھتے ہی ایمان میں داخل ہو جائے. تو ایسی والدہ بھی جہاں جائے لوگ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر ماجرا کیا ہے؟ لوگ دم ہو گئے, بات کیا ہے تو معلوم ہوا. لہذا ہم بھی تہجد کی نماز پڑھ کر کے ناجیز اس مبارک روزے پر اس جگہ پر ہم آتے تھے اور نہایت ان کی والدہ محترمہ کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اور ان بچوں نے جو ان کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے طلب العلم فرید علی کل مسلم, طلب تھی, چاہنا تھا. بھائی شوق ہے, خوف ہو, خوف بھی کچھ نہیں کرتا جب تک میرے بھائی دوستوں شوق نہ ہو. شوق تھا, پڑھنے کی چاہت تھی, طلب تھی. میرے بھائی دوستوں انہوں نے محنت کی, ساتھ دیا, تمہیں سبق یاد کرا دیا. بعد نماز مغرب سبق میں بھی آسانی ہوئی, سبق پڑھنے میں بھی آسانی ہوئی اور حفظ پڑھایا, محنت کی. اس کے بعد جس سلسلے میں ہمارا گاؤں جانا ہوا لہذا مولانا انفاظ صاحب کو ہم لوگ بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ان طالب علموں کی مکمل تکمیل فرمائی. لہذا قرآن اللہ رب العزت کی جو عظیم کتاب ہے, ساری کی ساری کتابیں آپ اسٹڈی کر لیجئے, من بھر جائے گا, دل بھر جائے گا. لیکن میرے بھائیوں دوستوں یہ ایسی کتاب ہے جس کو سننے سے سکون آتا ہے, مزہ آتا ہے. پڑھتا جا اور میں سنتا جا رہا ہوں, فرشتے بھی سنتے ہیں تاکہ لگے ہوئے. لہذا آپ سب سے گزارش ہے جو طالب علم جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اللہ ان کو خوب یعنی سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے بھی یعنی دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی راستے پر چلیں جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لہٰذا یہی بات پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ. اب ہم جناب مولانا انفاظ صاحب ندوی سے درخواست کریں گے کہ وہ آ کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. آپ نے بہت ہی سنجیدگی اور محبت کے ساتھ ایک دم اپنی اولاد کی طرح محبت کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ یہ عرصہ گزارا ہے جس کا بہت اہم نقش بچوں کی زندگی پر بھی دکھتا ہے. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وبہ نستعین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم بزرگوں, دینی اور ایمانی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو قرآن پاک کی تکمیل کی تقریب میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور موقع دیا. تقریب یہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے, دستار بندی کی ہے اور خوشی کی تقریب ہے,
نہایت خوشی کی. تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کر کے صرف اشعار میں ہم بات کہیں گے، ان بچوں کے سلسلے میں بھی، ان کے والدین کے سلسلے میں بھی، کیونکہ جو بات ہم نثر میں 1 گھنٹے میں کہیں گے وہی بات ہم اشعار میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں. لہٰذا ان بچوں کے لیے تو ہم یہی کہیں گے، اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید بھی ہے کہ یہ بچے انشاءاللہ ان کے اندر جب عقابی روح بیدار ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ ان کی منزل آسمانوں ہی میں دکھے گی، اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آگے بڑھ کر یہ اپنا ٹھکانہ جو ڈھونڈیں گے وہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر ان کی نظر نہیں ہوگی، بلکہ ان کو اپنی منزل کہاں نظر آئے گی؟ آسمانوں میں ان کو اپنی منزل نظر آئے گی. اور ان کے والدین کے لیے بس ایک شعر، ایک نظم کا ایک شعر ہے کہ وہ والدین ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر میں ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موقع خدمت کا ہمیں بھی دیا، اور ہم نے بھی جو ہے بس اسی لالچ اور اسی حرص میں لگے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ان بچوں کے حفظ قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچوا دے. تو آج وہ دن، جس دن کا انتظار تھا، جس دن کے لیے ان بچوں نے اپنی نیندوں کو بھی قربان کیا، اپنے کھیل کو بھی قربان کیا، کیونکہ ایسے وقت میں بھی ہم آ جاتے تھے اور فون کر دیتے تھے کہ کھیل لیں، نہیں آج مت کھیلیے، نہیں کھیل رہے ہیں، بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. رمضان المبارک میں تراویح سن رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور رات میں جگے، پھر سحری میں اٹھے، سحری کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد عموماً سب کا یہ ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ سب سوتے ہیں. لیکن یہ بچے فجر کے بعد پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد میں سوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے جن کی دل کی لگن اور تڑپ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے کلام کے لیے تڑپ تھی تو اللہ نے اپنا کلام ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کس طرح حفاظت کریں گے؟ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مدارس کے جال بچھا دیے، وہاں پر بچے حفظ کر رہے ہیں، گھروں میں اپنے حفظ کر رہے ہیں، اسکولوں میں حفظ کر رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر یاد کرتے ہیں قرآن کو اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی نسبت اب باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو سلسلہ وار جو ان کا نسب پہنچے گا جا کے پڑھنے کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. اسکول میں پڑھنے والا چاہے جتنا پڑھ لے، کالج میں پڑھنے والا کچھ بھی پڑھ لے، لیکن اس کی نسبت حضور تک نہیں پہنچ پائے گی تعلیمی اعتبار سے. لیکن جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا، احادیث پڑھ لی، محدث ہو گیا، مفسر ہو گیا یا حافظ ہو گیا، تو اس کی نسبت حضور تک پہنچے گی جس طریقے سے دیکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اور دادا جان کو آج بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ان کی محنت. اور فرحان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی بچوں کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہتے تھے. ہماری پہلی ملاقات فرحانی بھائی سے ہوئی اور انہوں نے ان بچوں کے سلسلے میں اپنی فکر مندی کا اظہار کیا. اور ظاہر سی بات ہے، جب اخلاص ہوتا ہے تو اس میں دوام ہوتا ہے. جب اخلاص ہوتا ہے نیت میں تو اس میں دوام ہوتا ہے. اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا اسکول کے ساتھ ساتھ میں، ابھی بیچ میں کورونا کال بھی آیا، اس میں 2 سال کی تعلیم پہ بڑا اثر ہوا، ورنہ تو یہ بہت پہلے حافظ ہو جاتے، بہت جلدی ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. ایک لمبے عرصے میں بہت سارے ایسے مراحل آئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے کہیں ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق دی، کبھی بچوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دی. تو اس طرح جو ہے چلتا رہا، اور الحمدللہ آج اس مقام پر آ گئے کہ انہوں نے
ایسا کلام یاد کر لیا ہے کہ جس کے یاد کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. ابھی ترجمہ بتایا فرحان بھائی نے کہ کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. آخری منزل کون سی ہوگی؟ جب آخری آیت پڑھیں گے اس منزل پہ یہ پہنچیں گے. اور ان کو یہ بھی اتھارٹی دی جائے گی کہ 10 ایسے لوگوں کو آپ جنت میں لے جا سکتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. اور ماشاءاللہ اس گھرانے میں تو 3 حافظ قرآن ہو گئے. تو 10 کو فرحان بھائی لے جائیں گے، 10 کو کان میاں اور 10 کو ابراہیم، اور چوتھا ایک اور بچہ ہمارا تیار ہو رہا ہے ارقم، انشاءاللہ وہ بھی 10 کو لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم لوگوں کو اور بہت ہی چنندہ لوگوں کو یہ توفیق اور یہ نعمت دی. اللہ ان کو نعمت انہی بندوں کو دیتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کو یہ نعمت دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن یاد کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی ہم سے کہے گا کہ تم 10 ایسے لوگوں کو لے جاؤ جنت میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. دنیا میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کوئی چیز، ہم کو کوئی اتنی چھوٹ دے دے تو ہم خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے. تو یہ آخرت میں جہاں پر جو ہمارا ابدی گھر ہوگا اس گھر میں، اس گھر کے لیے سفارش ان کی چلے گی جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. اور اسی میں یہ شعر آتا ہے کہ ان والدین کے لیے کہ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس کو یاد رکھنے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. ہم آتے کچھ نہیں ہوتا، یہ بیٹھ جاتے نہ پڑھتے کچھ نہیں ہوتا. کہا ہے نا نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کی توفیق سے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے ان لوگوں نے. امید ہے انشاءاللہ اللہ یہ بھی توفیق دے گا کہ اس کو برقرار رکھیں گے اور سال در سال سنائیں گے. اور اسی کے ضمن میں اس کے طفیل میں جو اور تعلیم ہے دنیاوی تعلیم، اس میں بھی انشاءاللہ ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان بچوں کے طفیل میں سکون و اطمینان اور ان بچوں کو کامیابی در کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم اپنے حاجی عزیز امام جناب مولانا زبیر صاحب کو دعوت دینا چاہیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ سے ہی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ ایسا گھر میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی نظم ایسا ہو جائے کہ گھر میں تعلیم کے ساتھ، اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ کا بھی انتظام ہو جائے. تو آپ نے ہی سب سے پہلے جناب نعمان صاحب سے ہم لوگ کا ہوا آپ کے توسط سے، اور پھر جناب انفاس صاحب سے بھی جو ہم لوگ کا تعلق ہوا وہ ہم نے آپ سے ذکر کیا اور آپ نے نام سجیسٹ کیا تھا. بہت ہی ہم لوگ شکر گزار ہیں. پورا گھرانہ ہمارا آپ کا شکر ہے. اور بچوں کی خاص طور پر جو کردار سازی، حفظ قرآن شروع کرتے ہیں لوگ، بیچ میں چھوڑتے ہیں، زندگی بھر میں دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں تو بیچ میں ہٹ جاتے ہیں وہ. مگر ہم نے ایک چیز دیکھی ماشاء اللہ سے، ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ جمعے کو خاص کر کے آپ کا جو بیان ہوتا ہے تو کئی بار ایسا ہو کہ اذان ہوئی، ہم نے کہا بھائی کام میں ابھی اذان ہوئی، آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ امام صاحب کا بیان ہے تو اس کو میں ضرور اٹینڈ کروں گا. تو پابندی کے ساتھ ماشاء اللہ سے بچوں نے یہ کیا ہے اور اس کا اثر ان لوگوں کے کردار پر اور ذہن سازی ان کی ہوئی ہے اچھی، جس کا نتیجہ ہم لوگ کے سامنے ہے. ہم درخواست کرتے ہیں مولانا زبیر صاحب سے کہ وہ تاثرات دکھا سکیں. بیٹھے زبیر میں کچھ بیٹھے بیٹھے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم بزرگوں اور میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں،
حدیث میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کر دے تو اس کو ویسے ہی ثواب ہوتا ہے جیسا کہ وہ خود کرے۔ تو میں اپنے لیے یہ بہت سعادت مندی کی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے دوست فرحان حبیب صاحب کو رہنمائی کی تھی اور اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے ابھی قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے یہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا مطلب مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے بشیر و نذیرہ۔ اب تک جو بات ہوتی رہی وہ بشیر یعنی اللہ کے نبی بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد نذیر کا بھی لفظ آتا ہے، ڈرانے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہلو کو چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کا یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ثواب ہے۔ ابھی جیسا کہ تذکرہ کیا گیا بار بار کہ ایسا تاج ہوگا، ایسا تاج ہوگا کہ سورج بھی مہات پڑ جائے گا۔ اس کے آگے جو حدیث میں آتا ہے کہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں جس کے گھر میں خود سورج اتر گیا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی، کتنا نور ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن قرآن کو یاد رکھنا یہ واجب ہے۔ قرآن اگر کوئی یاد کر کے بھول جائے اتنا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے میں ان بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس محنت سے آپ نے اس کو یاد کیا ہے اسی محنت کے ساتھ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے قرآن کا حق۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ میں قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے جو دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ چار باتیں بتائی۔ قرآن کی جو حامل ہیں ان کی چار ذمہ داریاں ہیں۔ اے اللہ ہم میں ایسا رسول بھیج دے، ہماری اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مراد سارے جتنی قوم ہے، جتنی امت ہے، سب مراد ہے۔ ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ تو ابھی فرسٹ اسٹیپ ہے یہ۔ ابھی ہمارے بچوں نے پہلا اسٹیپ طے کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے اور اس کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، یہ سعادت مندی کی بات ضرور ہے، لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد بہت دور تک ہمیں جانا ہے۔ اس کو بھی کہا تھا نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ابھی آسمان میں چلنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس کی حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے مخارج کا لحاظ کیا جائے۔ ابھی میں سن رہا تھا جب تلاوت کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ تھوڑی اور زیادہ مخارج پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مخرج اگر درست نہیں ہوگا تو بعض جگہوں پر قاری کے ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ لہنے جلی ہو گئے، یعنی بہت بڑی غلطی، بلنڈر مسٹیک، ایسا کہ نماز بھی خراب ہو سکتی ہے۔ زال کو اگر کوئی زا پڑھ دے بہت سی جگہوں پر معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، بار بار تلاوت کریں، بار بار وہ غلطی کریں، کتنا گناہ ہوگا۔ تو اس کی اصلاح کریں، اور بھی میں انفاس صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ سال اور محنت کریں، ان کو کم سے کم تجوید کی ایک کتاب تسہیل التجوید ضرور پڑھا دیں اور اس کی روشنی میں یہ آگے بڑھیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو لوگوں کو قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ سکھائے گا۔ اب یہ مرحلہ آ رہا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ چکے، اب اس کے مطلب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ۔ یہ بہت قربانی کی بات ہے کہ بچے دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں۔ انشاءاللہ آپ کی پی ایچ ڈی کرتے تک یا جب تک آپ ڈاکٹر ہوں گے اس وقت تک قرآن انشاءاللہ آپ سمجھ میں آنے لگے گا۔ اس کے بعد فرمایا
والحکمہ. حکمت کا اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صحیح وقت پر صحیح ڈیسیزن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، ایک قرآن کی آیت یہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو دین کی سمجھ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں، بلکہ پوری زندگی، پوری ہماری لائف دین کے مطابق ہو جائے. اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. تزکیہ کیا ہے؟ دل کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ عقیدہ ہمارا درست ہو. یہ بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہمارا عقیدہ محفوظ ہو. صرف محفوظ نہ ہو بلکہ دوسرے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اخلاق، اچھے اخلاق کریں. اس لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن جس سے ٹچ ہو گیا، ہمارے سینے میں جو اتر گیا، محفوظ ہو گیا ہے، تو اب ہمارے سینے میں گندگی، ناپاکی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ظاہری گندگی، باطنی گندگی، اخلاق عالیہ، اخلاق رذیلہ، ان تمام چیزوں سے پاک ہو. اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں. اچھے اخلاق کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ اگر اخلاق بنانا ہے تو قرآن کو سامنے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے. تو ہم نے جو پڑھا ہے، سب سے پہلے یہ بچے، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں سب کو ان کی توسط سے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور اپنے اخلاق اتنے اعلیٰ کر لیں کہ آپ جس بھی شعبے میں جائیں، جو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین. جب تک دل پاک نہیں ہوگا، جب تک گناہوں سے محفوظ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ قرآن گائیڈنس نہیں بن سکتا. قرآن سے استفادہ ہم نہیں کر سکتے. قرآن گائیڈ جبھی کرے گا ہمیں جبکہ ہم خود اس کو لینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو. خود گناہوں سے بچیں گے جب ہمارے اخلاق بلند ہوں گے تو ہم جس فیلڈ میں رہیں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، بزنس مین ہوں، ہمیں دیکھ کر ہمارے بیہیویئر سے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے. اس کی مثال خود صحابہ اکرام کی زندگیاں سامنے. اکثر صحابہ ایسے نہیں تھے کہ واعظ تھے، مقرر تھے، امام تھے، خطیب تھے، ایسا نہیں ہے. بزنس مین تھے. اپنے اخلاق سے جو انڈونیشیا کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے اخلاق سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو خود ہی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. تو ہمیں خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بچوں نے جو ایک مثال قائم کی ہے کہ اتنے اچھے اسکول میں جہاں پر ہوم ورک کا کتنا برڈن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں نے یاد کیا تو دوسرے بچے بھی ان کی راہ پر چلیں گے. اور جتنے بچے بھی چلیں گے سب کا صدقہ جاریہ بچے ہوں گے انشاءاللہ. ان کے ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت دیا، ان کے لیے بڑی محنت کی، بڑی توجہ کی، اور اللہ کی توفیق ہوئی تب جا کر یہ بچے اتنے عظیم دولت سے ان کا سینہ آج بھر گیا ہے. اور بس یہی ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھائیں. ورنہ جہاں قرآن حجت لک کہا گیا ہے، قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا، حجت علیک بھی کہا گیا ہے. اگر اس کو یاد نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، دوسروں کو نہیں سکھایا، اس کو پھیلایا نہیں، کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہے گا یہ قرآن ہمارے خلاف ہی گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں سے کام لے اور یہ بچے آفاقی روح پیدا کرے، عقابی روح پیدا کرے اور آسمانوں میں کمندے ڈالیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت اہم نصیحتوں سے آپ نے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دستار بندی کا عمل ہوگا اور نماز صاحب اور الفاظ صاحب آپ لوگ دستار یہ ہاتھ لگا دیں. آپ لوگ ہاتھ تھوڑا سا اپنے مبارک ہاتھ لگا دیجیے. جی ایک ہی دو نمبر.
आप यही की बरकत से हुआ है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अरे भाई ये भी एक बहुत नाजुक चीज़ है, इसको सही सही से मानना अच्छा नहीं लगता ये लगाना। दिया दुआ करेंगे, दुआ करें, दुआ करा दीजिए। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या रहमान राहीमीन या करमल रहीमीन या हन्नान या मन्नान या गफ्फार या सत्तार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह रहम का मामला फरमा, या अल्लाह करम का मामला फरमा, या अल्लाह बदल का मामला फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हम सब की सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह दीन इस्लाम पर जिंदा रहने और ए अल्लाह इसी पर मरने की तौफीक अता फरमा। ये बड़ी मुबारक मजलिस है, या अल्लाह ये आपका कलाम इन उस्तादों के जरिए इन बच्चों पर ए अल्लाह इनको हिफ्ज़ कराना ये आप ही की तौफीक से हुआ है। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं। ए अल्लाह इस घराने में ए अल्लाह इन बच्चों ने जैसे मेहनत की और इनके वालिदैन ने जिस तरीके से और ख़ास तौर से इनकी वालदा ने तमाम तरीके से वक्त के ऊपर उनको तैयार करना, वक्त के ऊपर इनके लिए हर चीज़ को मुहैया करना, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह पाक रोज़ी अता फरमाइए, खुशहादा रोज़ी अता फरमाइए, रोज़ी में बरकत अता फरमाइए। ए अल्लाह कुरान की अज़मत को हम सब के दिलों में बैठा दीजिए। हम सब ईमान वाले ईमान वालियों के घरों में
اے اللہ ایک ایک بچی اور بچی کو قرآن کا ناظرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے کافر کو قرآن ہو کر قرآن کی وجہ سے ہمارے یہاں مولانا ابو الحسن علی ندوی جنہوں نے قرآن کو عربی زبان کے استاد سے سیکھا، اللہ نے ان کو ایسا چمکایا کہ ایک صدی کہاں کہاں دنیا کے اندر جو ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کے امام و بیت اللہ کی حفاظت کرنے والوں نے بھی ان کے ہاتھ میں کنجی دے دی بیت اللہ کی. اللہ نے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہندی ایک وطن کے ایک ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کی بدولت ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اے اللہ یہ بچے بھی اسی راستے کے اور ان کے استاد بھی سب اسی راستے کے. اے اللہ راہی ہے، اپنے کرم سے ان کو بھی قبول فرما لیجیے، کوتاہیوں غلطیوں کو درگزر فرمائیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائیے، پاک روزی عطا فرمائیے، اور اللہ ہدایت والے اعمال اور ہدایت والے اخلاق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے بغیر کوئی بھی جو ہے اے اللہ برے اعمال اور برے اخلاق سے نہیں بچ سکتا ہے. یا اللہ آپ ہی بچائیں گے. ان بچوں کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ حفاظت فرمائیے. ان کے والدین کو اور ان کے ننیال والے رجحال والے سب کو اللہ اور ان کے استاد کو ایسی بہترین دنیا کی زندگی بھی عطا فرمائیے، اور بعد مرنے کے آخرت میں اللہ ایک نمونہ قائم ہو جائے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بہت بڑا ہم سب کے اوپر احسان و کرم فرمایا. ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اور اس کی تمام برکات اور رحمتوں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اور تمام طریقے سے جو ایمان والے ایمان والیاں دنیا میں تمام پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اپنے کرم سے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اور ہم اس ملک ہندوستان میں ہندی وطن میں رہنے والے جس طریقے سے آپ کے کلام کی اور آپ کے کلام کے پڑھنے والوں پڑھانے والوں کی اے اللہ جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں اس کو بے حد قبول فرما لیجیے. امتحان نہ لیجیے گا یا اللہ، امتحان نہ لیجیے گا، آزمائش میں نہ مبتلا کریے گا. چلتے پھرتے اپنے پاس بلا لیجیے گا. ڈوب کر مرنے، جل کر مرنے، گزر کر مرنے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اور اے اللہ یہ جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں اور جو ہمارے بڑے اور چھوٹے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو اے اللہ بے حد قبول فرما دیجیے. پتہ نہیں ٹھنڈک میں تمام سردی میں کیسے کیسے اپنی عدالت اور اپنی مجبوری کے باوجود اس بچوں کی محبت میں اللہ ان کے اپنے تشریف رہیں. اللہ ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے، ان کی جائز حاجتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگ چلیں گے، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ کام کا انتظام ہے. الفاظ نہیں تو عملی کرنے کے لیے آسمان میں تو جو ہوگا وہاں ملنا ہی ملنا ہے، نعمانیہ وہاں جو ملے گا وہاں تو ملے گا ہی. نعمانیہ استاد آسمان میں تو جو ہوگا ہوگا ہی. حضور میاں ہمارے اللہ پاک بہت بڑی خداوند کریم ان کے ڈھیر میں دیا تو ان کی بہت قبول اللہ تعالیٰ ان کو جہاں چاہے کریں. ساڑھے سات ہوتا ہے ساڑھے سات ہزار تو پڑھنے کا نہیں